کے چہرے کو شرافت سے نوازا دو چیزوں کی وجہ سے. نمبر ایک، ان کا ماتھا کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. نمبر دو، جب یہ آنکھ کھولے تو سب سے پہلی نگاہ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے. اس لیے ان کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہ اللہ نے ان کے چہرے کو شرافت سے نوازا. آنکھ کھولی تو کالی کملی والے کے چہرے پہ کھولی. تو ابو طالب ان کے چچا تھے، حضرت علی کے والد. بہت سپورٹ کرے اسلام کے معاملے میں. اسلام تو نہیں لائے لیکن اسلام کے فیور میں تھے. بہت معاون تھے، بہت مدد کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت مدد کرے. لوگ جب وہ شکایت کرتے ہیں تمہارا بھتیجا اسلام کی ایمان کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں کیا سو بندوبست کرو گے تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے. وہ بولتے ہیں. حضرت ابو طالب کبھی حضور پاک ایک دفعہ بولے، بیٹا بڑے بڑے لوگ آ کر شکایت کر رہے ہیں، ذرا کام تھم کو کرو کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چچا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. میں یہ کام قیامت تک کے انسان تک پہنچانا چاہتا ہوں. باز نہیں ہے آپ. ابو طالب کو بہت محبت تھی حضور سے. بعض علماء فرماتے ابو طالب علی کو نیچے رکھتے تھے، حضور کو اوپر بٹھاتے تھے، اپنے بیٹے کو نیچے بٹھا لیتے. حضور سے بڑی محبت تھی آپ کو، لیکن حضور کی اطاعت نہیں تھی. آخر وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حضرت ابو طالب کے کان میں بولے بھی، چچا جان دنیا والوں سے نہ کو، صرف میرے کان میں تمہارے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہو، قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں تمہارے سے سفارش کر دوں گا. کیا بولے قبیلے والوں کا ڈر ہے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا ایمان قبول کر لیا کر کو، ورنہ میں تیرا دل یہ بات پوری کر کو ٹھنڈا کر پائے. بعض علماء فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو ہاتھ پھرائے، چہرے کو پھرائے، جسم کو پھرائے. تلووں کو چھوڑ کر، یہ تلوے نہیں یہاں آپ کا ہاتھ نہیں لگا تھا، باقی سارے حصے پہ جسم کے ابو طالب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے نبی ہیں، آپ کے اندر انگنت معجزے ہیں. ایک صحابی فرماتے ایک دفعہ میرے سینے میں درد تھا تو آپ نے مجھے ہاتھ رکھا. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ ہاتھ رکھے، پیاس 3 مہینوں تک مجھے پانی کی پیاس نہیں لگی. اور میرے سینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. ایک مشکیزہ پانی تھا، مشکیزہ ایک کین پانی تھا. صحابہ 1500 تھے. کتنے تھے؟ 1500 صحابہ. پانی کی سورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بولے 1500 صحابہ ہے، پانی نہیں ہے. ایک مشکیزہ صرف آپ کے لیے رکھا گیا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ پانی لاؤ. آپ نے اس پانی کو اٹھا کے اپنی چلو میں دیا اور ایسے اٹھا کے آپ نے 2 ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھا تو ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور سارے صحابہ پیٹ بھر کر پانی پیے، مشکیزوں میں پانی بھرے. جب ضرورت ختم ہو گئی اللہ نے وہ کیفیت ہٹا دی. انگنت آپ کیسے ہوئی؟ ایک کنویں کا پانی کڑوا تھا، کڑوا، کوئی نہیں پیتا تھا کڑوا پانی. آپ نے ایک گھٹ پانی پی کے اپنے لعاب کو اس میں ملا کے ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا. آج بھی میٹھا. اور آب زمزم میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے. اسی لیے علماء فرماتے آب زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. آب زمزم جی اس کی دلیل کیا کہتے ہیں علماء کہ بھئی جبریل السلام ایک تش لے گئے تھے، چھری لے لگے تھے. آپ جب 10-12 سال کے تھے تو آپ کے سینے کو چاک کر کے دل کو دھویا تھا، لیکن جنت سے تش تو چاقو تو لے تھے، پانی زمزم کا لے لگے تھے، جنت سے نہیں لیتے. اگر جنت کا پانی زمزم سے افضل ہوتا تو وہ لے کر آتے جبریل، یہ نہیں لیتے تھے. اس پانی میں 3 خاصیتیں ہیں. نمبر 1 ایک نبی کی ایڑیاں ہے اور ایک ماں کی دعائیں ہیں. حاجرہ کی دعائیں ہیں، نبی کی ایڑیاں ہے اور محمد الرسول اللہ کا لعاب ہے. جھوٹا ہے وہ پانی، آپ نے اس میں ملا کے ملایا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا فیض حاصل کر سکے. ہم کھجور کھا لیتے جب پانی پیتے اس نہیں ہوگا. 2 پانی کھڑے ہو کر پینے کی
اجازت ہے، ایک وضو سے بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی. آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہو پانی کو. بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا وضو کا بچا ہوا پانی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر پی لے 70 بیماریوں کی شفا ہے. سنت ہے. نل میں بناتے رہے تو لاش کا گھٹ ایک پی لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا. انگلی نہیں اٹھانا، انگلی نہیں، خالی بولنا سو اشہد ان لا الہ. بہت سے لوگوں کی عادت ہے ایسا کرنے کی. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گواہی الفاظ میں دی تھی، انگلی میں نہیں تھی. وہ صرف نماز میں ایک جگہ ہے. نماز میں اتحیات پڑھتی ہیں آپ، وہاں ایک جگہ ہے. کہیں کو ہے تو سارا اتحیات کا ترجمہ دیکھو تمہیں. اتحیات میں نے ارادہ کیا للہ، اللہ کے لیے. میرا ارادہ بھی جی اللہ کے لیے. والصلوات میری نماز اللہ کے. والطیبات میری پاکی، جو میں پاک صاف ہو، کپڑے پاک پہن گو، یہ نماز میں یہ میری پاکی. اور دنیا میں تمام کائنات میں جتنی پاکیاں ہیں وہ سب اس پر اللہ نے کہا السلام. یہ اصل میں کیا تھا؟ جب آپ معراج کو گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا قول آپ نے یہ کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے آمنے سامنے ہوئے تھے تو اس وقت میں یہ پڑھا تھا کہ میری بدنی عبادت، مالی عبادت، جانی عبادت، سب کچھ میرا خالص تیرے لیے ہے. تو اللہ کو بڑی خوشی ہوئی تو اللہ نے ریپیٹ کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہی اللہ ہے اور اب ساری دنیا اللہ کی رحمت طلب کرتی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ تجھ پر رحم. کیا کیسے سمجھو ترجمہ میں آپ کو، میری تو سمجھ کے باہر ہے جی. اب آپ سلام کر رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ ان کو سلامت رکھ، یا اللہ ان پر رحمت نازل کر. وہ خدا خود کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. وہ رحمت اللہ میں جو اللہ ہے وہ کون ہے جی؟ وہ تو وہی اللہ ہے جو پوری کائنات مانتی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ خدا خود تجھے رحمت میں رکھے جی. جیسے اللہ نے اپنی سلامتی ختم کی، پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ میری امت کے نیک بندوں پہ بھی تیری سلامتی ہو جی. وہاں بھی اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیرے علاوہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے. اور جو نبی بنا کر تو مجھے بھیجا ہے میں کائنات میں جا کر یہ امت تک دین کو پہنچاؤں گا. ابھی اشہد اللہ نماز میں کیا ہے؟ جب یہ اتحیات آپ پڑھتے رہتے تو پوری اتحیات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. ایک جگہ اشہد کے بعد اللہ الہ، لا الہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. لا الہ کا ترجمہ کیا؟ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں. اس وقت میں تم اپنی ایک انگلی اٹھا کے کہو پورا تحیت اللہ کی بڑائی ہے. ایک جگہ معبود نہیں کرواانی، وہ جگہ پہ انگلی اٹھا کے کہو کہ زبان سے تو الفاظ میں کوئی معبود نہیں کروا ہے مگر انگلی اشارہ ایک اللہ کی طرف تب بھی ہے. جب الا اللہ بولیں گے آپ انگلی چھوڑ دو اور پھر اللہ کا ورد شروع ہوگا، انگلی چھوڑ دیا. ہم نے امت کو کیا کر دیں گے؟ امت سیکھنے کی کوشش نہیں کرتی جی، پوچھتی نہیں. جیسا آتا پوچھنے شرم آتی، کیا کرتے ان کو؟ بہت سے لوگوں کیا ہے دین سیکھنے شرم آتے. جو دین کو شرمائے گا وہ آخرت کو برباد کر لے گا، اور جو کھانے شرمائے گا وہ بھوکا مرے گا. جو کھانے شرماتا انہیں کیا ہوتا ہے؟ بھوکا مرے گا. اور جو دین کو شرماتا وہ آخرت برباد کر لے گا. اس لیے نہ دین کو شرماؤ اور نہ کھانے شرماؤ. کھانا بھی کھانا مگر دین بھی سیکھو. اللہ کے بندوں کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صحابی کئی میل دور جا کر ایک حدیث سیکھ کر آتے تھے. میں آپ کو غالباً پچھلے 2-4 جمعہ قبل ایک بزرگ کا قصہ سناتا تھا کہ بھئی وہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے تھے.
حدیث پوچھنے کے معلوم ہوا ان کو حضور کی حدیث ہے ان کے پاس کر کو 1 مہینہ سفر کر کو گئے سفر کر کو جا کو دیکھے تو انہوں کیا کرے گھوڑے کو چارہ ڈالنے کے راستے بتا دے کر کو گھوڑا آیا تو رسی پکڑ لے چارہ نہیں ڈالے وہ جو آدمی 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں گئے تھے نا حدیث سننے وہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے بولے میاں کیا آئے تھے میرے پاس حدیث پوچھنے کے واسطے اور پوچھے بغیر چل جا رہے بولے جو آدمی جانور کو چارہ ہے بول کے بلا کے دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے تیرے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے دیکھو واپس آ گئے سمجھا یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے سر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی باہر نکل جاتا ہے بچانا بڑا مشکل ہے اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان پہ نگاہ رکھے کون سا ڈاکہ کب آپ کو کیسا لٹیرا بن کر والا معلوم ہوتا نہیں بہت کم لوگ آئے حضرت امت کو ایمان کی حفاظت کے واسطے کوشش کرنے والے ورنہ اکثر جہاں تک میرا مطالعہ ہے دیکھا ہوں میں لوگ آ رہے امت کے طبقے کو لا رہے لوٹ رہے جا رہے ہیں کیا کی کر رہے ہیں کیوں تمہیں ایک بار پڑھ کو چلے جائے انہوں تو برباد ان کو بھی برباد کر کو چلے اللہ سے بندے کو جوڑنے کا معاملہ اس نہیں ہے کیا بول دو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ہمارے بھائی کو اللہ سے جوڑیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی یہی تھی حضرت کہ بندے کو لا کو اللہ سے جوڑتے تھے ہمارے پاس وہ محنت نہیں ہے ہمیں کسی کو ایسا جوڑنا نہیں چاہیے ہمیں اتنے جڑے تو ان کو کیا جوڑ دیں فکر ہوگا حوث ہوگا اللہ انہیں بھی آ جائے اللہ انہیں بھی آ جائے اللہ انہوں بھی آ جائے اللہ انہوں بھی آ جائے یہ حوث ہوگا اللہ میری ماں آ جائے میری بہنیں آ جائے اللہ میرے پڑوس کی عورتیں آ جائے ایک تڑپ ہونا ہو ایک تڑپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اسی تڑپ نے تو بلال کو صحابی بنایا جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کا غلام تھے کام کیا تھا سارا دن بکریاں چرانا سارا دن بکریاں چرانا رات میں جو پیسنا آٹا اب والے مشنا تو نہیں چلا چکی میں پیسنا تھا غلام کا تھا ظلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں بڑا ظلم تھا رات کو بھی نیند نہیں دن کو بھی نیند نہیں روتے ہیں بلال چکی پیستے پیستے آٹا نہیں پیسا تو پھر مارتا بکریاں نہیں چلا تو پھر مارتا دن تمام ڈے کا شفٹ بکریاں چلا نائٹ شفٹ چکی پیسنا اتنے من کر کو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سڑک سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کی رونے کی آواز آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رونے سے پریشانی ہوئی کون ہے جو اتنا دکھیرا ہے اتنا دکھ بھرا رو رہا ہے جا کو دیکھے تو کالا کلوٹا دبلا پتلا غلام چکی پیس رہا اور رو رہا ہے جا کو بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کو مجھے کیا قصہ کی رو رہا ہے کیا بولو سارا دن میرا مالک میرے ہاتھ سے بکریاں چراتا ہے رات کو ذرا کو سوئیں گے تو یہ کیوں دے آتا ہے پیسو کو یہ نہیں پیسا تو بھی مارتا ہے وہ نہیں چرایا تو بھی مارتا ہے سونے سے دے رہا نہیں میرا مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے اچھا ایک کام کر اب تو سو جا چکی میں پھرا تو اب تو سو جا چکی میں پھرا تو غلام بڑی دنوں کے بعد راحت کی نیند سوئے چکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹا پیس کر فجر سے پہلے وہاں سے چلے گئے نیند سے اٹھائے نہیں اسے اے پیسوں دیکھ بار کوئی اٹھے نہیں سو کو اٹھے دے کر چلے گئے صبح اٹھ کر غلام دیکھا تو پورا جو کیوں پیس کو رکھو گی انتظار میں تھا کون تھا یہ زمانے میں غلام کے بازو نہیں بیٹھتے انہیں آگو میرا کام کر کو گیا نا کون ہے نا انہیں کون ہے کہ انہیں کون ہے کہ انہیں بے چینی تھی اسے غلام کو حتیٰ کہ رات کا انتظار کریا بالکل اسی وقت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئے ایک دودھ کا پیالہ لے لگا کسے غلام کو ہمیں حضرت کو لاگو دینے تیار نہیں آئے فاقے کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا تقریر کو وہاں ابو بکر صدیق کیسے کیسے فاقے اٹھے تمہیں بھی اٹھانا کہ میں بولے ابو بکر صدیق کے جو گھر کو مہمان آتے تھے وہ عمر تھے عبد الرحمن تھے حذیفہ تھے
ہمارے گھر کو آنے والے مہمان اصغر بھائی ہیں، عادل بھائی ہیں، صادق بھائی ہیں، صحابہ انہوں مانتے نہیں ہوئے، اس کے واسطے دینا پڑتا ہے. ان کے گھر جو مہمان آئے انہوں کو دے دیا. ابو بکر کے گھر مہمان کون ہوتا؟ عمر آتے تھے، عثمان آتے تھے، علی آتے تھے. ہمارے گھر میں اس کا صادق گیا تھا گھر کو، وقت دن کے بعد میں دیکھو چاپ پی لینے کا بولتا ہے. دودھ کا پیالہ لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بڑا خوش ہوگا انہیں، دودھ پی کو سو جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی 2 دن ہوئے، تیسرے دن میں پھر دودھ کا پیالہ لے کو آئے، پلک سویا. آپ کا دل امت کے درد سے بھرا پڑا تھا، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، آپ کا دل امت کے درد سے بھرا پڑا. جنازہ بے ایمان کا اٹھتا تب بھی آپ روتے تھے. ایک آدمی اللہ کی جنت میں جانے سے محروم ہو گیا ہے، ایک آدمی اللہ کی جنت میں جانے سے محروم ہو گیا ہے. 3 دن کے بعد اللہ پوچھے کون ہے آپ؟ اس زمانے میں غلام کو بات تک نہیں کرتے لوگ، تو پورا ہمارا حال چال پوچھ رہی، میرے درد کو بانٹ لی، کون تو ہے؟ بولے تم نے مکے میں کسی کا نام سنا جس کو محمد کہتے ہیں؟ بولے ہاں سنا ہے، میرے مالک لوگ بات کرتے تھے کہ محمد ایک جادوگر ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے. کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اسے برا بھلا بولتے ہیں. سنا ہے وہ محمد میں ہی ہوں، میں وہ محمد میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق ایک غلام کے ساتھ کرنا اتنا پسند آیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چھپا ہوا ایمان لا دیے. جیسے ہی ایمان اندر گیا، حضرت امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے دوست احباب جو حضور کے خلاف کچھ بولتے تو بلال ان کو کھڑ جاتے، کیا بول رہے بدلوں کو چھوڑو. ان کو معلوم ہوگا، ایسا معلوم ہوتا ہے نبی ایمان لا گیا. پھر سزا پڑ گئی ان کی، حضرت بلال کی پھر سزا پڑی. تمام مارتے، وہ اللہ کی ایک وحدانیت کا اعلان کرتے، حضور کی نبوت کا اعلان کرتے. آپ نے بتا حضرت اتنا مار کھائے حضرت بلال، اتنا مار کھائے حضرت، آپ کے جسم سے نکلنے والی چربی کا تیل انگار کو بجھا دیتا تھا. آپ اف تک کر وہ نہیں بولتے تھے، اف تک کر. اصل کیا ہے، اللہ کی چاہت آدمی کو جب لگ جاتی ہے، لگ جاتی ہے تو اس کو بڑے سے بڑا صدمہ بھی ایک نظر اس کی طرف دیکھنے سے ختم ہو جاتا تھا. اللہ ایک ایسی ذات ہے، بڑے سے بڑا صدمہ رہتے تمہارے دل میں، بڑا دکھ رہتے، ایک بار تمہیں اس کی طرف دیکھو، اللہ تو دیکھ رہے گا، یہ تو چلے آتا. اسی لیے حضرت علی کیا بولتے ہیں، جب تم کسی پر ظلم کرو، جب تم کسی پر، حضرت علی کے باتیں نوٹ کر لے کے اللہ تمہیں کام کی باتیں بولتے ہیں. جب تم کسی پر ظلم کرو اور وہ تمہارے بدلہ لینے کی طاقت تم سے رکھتا ہو، جب تم کسی پر ظلم کرو، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ناحق کوئی چیز اس پر تھوپ دینا، گالی دینا، مارنا یا چھین لینا یا دبڑ کے کرنا، اس کی جگہ پکڑ لینا، کپڑے پھاڑ دینا، ٹوپی سلا لینا، گاڑی پنچر کر دینا، ہمارے گھر میں کی کھڑا ہے تو ہیر چھوڑ دینا. یہ تو غیر غلط طریقے ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی اجازت کیا دیتا ہے؟ کون جو تمہارے گھر کے پاس ایک گاڑی کھڑا جائے، بائی مسٹیک کھڑا جائے، دھوپ میں کھڑے ایک اوڑھنا اڑا کر رکھنا، آیا تو ایمان والا گرم سیٹ پہ بیٹھ کو تکلیف رکھ کو اٹھا دے گا. یہ اسلام کا کلچر. انہیں غیر خوبی سمجھے کیا اخلاق ان لوگوں کے ہے. ہمیں دھوپ میں گاڑی کھڑا کو بات کرنے کہتے تو ہماری گاڑی کو اوڑھنا اڑا کر رکھے تھے، کبھی ہٹا تھی گرم ہو جائے چکر کو اس کو اڑے سو بھائی کو بولے تو متاثر ہوتا تمہارے سے. انہیں ہمیں کیا کہتے بلیڈا مار ڈالنے کا سیٹ پر کھڑا ہے نا، بلیڈ مار ڈال جا کو 400 ڈلا دے، ریاض کے پاس جا ڈلا دے، میں تو پینٹ اسکریچ کر ڈالنے کا، آصف ٹنکر کا آصف کا جا کو پینٹ کرا دے گا. ہمارے اخلاق ویسے نہیں نازل، ہمیں ویسے اخلاق کے اندر نہیں، ہمارے اخلاق بدل نہیں سو رہے.
ہمارے اخلاق بدل گئے، ہمیں ویسے اخلاق کے دیں. اللہ پورا ٹریک چینج ہوگا حضرت ہمارا. اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. جس کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا شمس و قمر ہو انہیں گمراہی میں ہے کیسا. ان کے جسم کی چربی کے تیل سے انگار پوچھتی تھی کہ مذاق کیا ہے. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہو، اللہ ایک ہے، میں حضور کو نبی مانتا ہوں. تنگ آ گئے مارنے والے، تنگ آ گئے، اللہ سے لو لگا ڈرا. جب ان کو آزاد کرنا لے، حضرت ابوبکر صدیق آزاد کرے ان کو. آزاد کرے بعد کسی نے ان سے پوچھا حضرت بلال سے، بلال مار کھانے کے دن اچھے تھے کہ یہ اچھے ہیں؟ مارا کھاتے تھے نا، وہ دن اچھے تھے کیا یہ دن اچھے ہیں؟ حضرت بلال بولے مار کھانے کے دن اچھے ہیں. وہ کیسا؟ 24 گھنٹے میں ایک بار میرا اللہ آسمان سے ندا لگاتا، بلال تیرا کیا حال ہے؟ اس کے پوچھنے میں میرے سارے جسم کے زخم و درد دور ہو جاتے تھے. آج وہ بات نہیں ہے، آج وہ بات. حضرت اللہ سے کمپرومائز مخلوق کو تمہارے آگے بنا کو، غلام بنا کو جھکا دیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. حضرت عبداللہ ایک بزرگ ہے، وہ شادی ہوئی نہیں ہوا. دنیا میں کوئی تو بھی شادی ہو نہ کو الگ، قیامت کے دن کوئی جوڑا الگ نہیں رہے گا، سب کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جوڑا جوڑا بنا کر. اب وہ 14 سال میں کون کی مر گئی، اسے بھی اللہ شادی کر کے بھیجے گا. آپ خود بھی 14 سال میں مر کو رہے، اللہ اسے کرتا ہو، وہ خیر ان کا جوڑا اللہ کر کو رہتی ہو. وہ بزرگ کتاب پڑھتے تھے حدیث کی، اس میں لکھا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جوڑا جوڑا بنا کے جنت میں ڈالے گا. انہیں شادی وقت نہیں تھے نا، میرا جوڑا کون لے گا، وہ سوچے گا. کتاب حدیث پڑھتے پڑھتے خیال آیا میرا جوڑا کون سا. سو گئے، معلوم نہیں ہوا. پھر پریشان، دعا کرے یا اللہ میرا جوڑا کون مجھے دکھا. پھر سو گئے، نہیں معلوم. پھر دعا کرے یا اللہ میرا جوڑا کون. آواز آئی بصرہ کے اندر ایک عورت ہے میمونہ بنت ولید، انہیں تیرا جنت میں جوڑا. اب ایڈریس مل گیا نا، صبح ہی اٹھ کو بصرہ کو نکلے گا. وہاں ملا ویسا ہو. اسی لیے وقتی طور پر اسلام کو جو تکلیف پہنچی وہ عورت سے پہنچ کو. ایسا عورت ایک فتنہ بولے اللہ پاک. اگر انہیں نیکی کو آ گئی تو اس سے بہترین کوئی نعمت نہیں ہے، اگر وہ نیکی سے ہٹ گئی اس سے بدترین فتنہ کوئی نہیں. اس لیے عورت کو نیک بنا، خاص طور سے ہمارے گھر کی بچیوں کو اپسٹ حضرت فاطمہ کے قصے، عائشہ کے قصے، نیک بیبیاں کے قصے سنانا. ہمیں خالی سیریل کے قصے، ہوتا جلدی یہ چینل نہ دیا تھا، وہ چینل نہ دیا تھا، دال دال کو ہمیں بھی بگڑے، ہمارے بچے بھی بگڑے. ایڈریس ملے گا میمونہ بنت ولید بصرہ میں ہے. ان کی بزرگی پورے اس میں چرچے میں مشہور تھی. بصرہ کو آتی ہجوم جمگا لوگا کا، بہت بڑا ہجوم جمگا، بہت بڑا. حضرت آپ آ گئے نا، حضرت آپ آ گئے نا، حضرت آپ آ گئے. اللہ والے کے خدمہ بڑے عجیب چیز بھائی. اللہ والے لوگ آتے نا، وہ بڑے اونچے لوگ. خادم علی ایک اللہ والے تھے، 115 سال ان کی عمر تھی. عشق بتاؤں میں آپ کو، عشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق کسے کہتے ہیں. حضرت دیکھو 115 سال عمر تھی، آئینہ سے قرآن پڑھتے. اور ان کے پاس ایک آدمی جا کے بولا حضرت 40-50 کو ہم نے آئینہ کہا، آپ کو آئینہ نہیں آیا، کیا وجہ؟ 40-50 سال میں ہمارا آئینہ کہا، آپ کو آئینہ نہیں آیا، کیا وجہ؟ کیا بھی نہیں گیا، سرما لگا، نیا سرما روز لگا رہا ہوں میں، کیا بھی نہیں ہو رہا. کیا بھی نہیں گیا، شہد لگاؤ، نئے لگا لو، اب بھی کیا بھی نہیں آیا. نہیں میرا پیاس کا رس ڈالو،
नहीं मैं रख रहा हूँ, मेरी सीधा बोलो तुम्हें। उन्होंने रोको, बोले मैं छपाना चाह रहा हूँ तो पूछना चाह रहा है। क्या बात है, मैं छपाना चाह रहा हूँ तो पूछना चाह रहा हूँ। रख बेटा, रख बेटा, मंच हमको रख ले रहो, आजा जल्दी नमाज को तू भी बाबा। मैं छपाना चाह रहा हूँ तो पूछना चाह रहा है। और बोले मेरी उम्र 115-18 साल हो गई, मैं जब से बालिग हुआ हूं तब से लेकर आज तक किसी गैर औरत पे मैंने 100 साल में कभी निगाह नहीं डाली है। कितने साल है? 100 मिनट बैठ कर वो दिखा लल्ला, 100 मिनट है कोई माई का लाल, 100 मिनट, 100 साल। मतलब दो नियतें हैं इस काम की। एक इसलिए शायद नियत इसकी ये भी हो सकती कि भाई मैं ये निगाह अगर गलत पड़े तो अल्लाह का अज़ाब होगा, ये डर को भी नहीं देखेगा, है नहीं? एक तो ये बात। दूसरा, अगर मैं बच गया तो अल्लाह के पास सवाब मिलेगा। ये दो नियत था। उनसे पूछा क्या वजह आपने नहीं देखी? तो कहने लगे मैं ना सवाब की नीयत से बचा हूं और ना अजाब के डर से। मैं इन आंखों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, इस शर्म से मैंने किसी औरत को नहीं देखा। मुझे इन आंखों से क़यामत के दिन हुजूर का चेहरा देखना है, लिहाजा मैं इन आंखों को गंदी नहीं करी। इश्क है। 100 साल, क्या मजाक किया इसमें? 100 साल गिरा क्या तुम्हें नीचे देखो देना हो नहीं रहा। अब तो होता है कि कौन से काउंटर पे तुम्हें जाती वहां औरत का कब्जा है। लोगों की मेहनतें हो रही, रिजर्वेशन बराबर करो, रिजर्वेशन बराबर। इस्लाम क्या बोला? औरत घर के अंदर के काम संभालो, मर्द बाहर के संभालो। कानून नहीं हो रहा, बराबर ही जो उन्हें भेजा उन्हें भेजा, उन्हें फिर जाओ उन्हें फिर, बल्कि ज्यादा फैसिलिटी दिया उनको, ज्यादा फैसिलिटी दिया। इस्लाम में भी फैसिलिटी को नहीं है। 4 दीवारी में रहो, हिफाजत से रहो, इज्जत आबरू से रहो। इस्लाम में सो सऊदी को भी नहीं बैठना, सही मानने में भारत पड़ा। हमें क्या कहते हो? हमारी जोड़ी बहुत चालाक है, बचा को लेने का कहते, उन्हें सौदा बचा के उन्हें बचना ना, जमाने के खौफ से उन्हें बचना ना। इस्लाम क्या वजह? सब्र वाला समझे औरत को, बच्चा को बचा कर रखे। इस्लाम बजा दो। अपनी वजह चला है, हमारी बहन को कपड़े खरीदने में 2800 हाथ कर दे, हमें डुबको आ जाती है तो 2800 हाथ कर दे, चौकासी कर को देते। क्या बोले हम आपको? ये वो कपड़े कपड़े क्या समझे तुम्हें? लोग एक जमाना कपड़े जिस्म की बेहयाई को छपाने के लिए पहनते थे, आज जिस्म की नुमाइश के लिए पहन रहे हैं। पैंट पहनना निकाले हजरत, तुम्हें पैंट को पेशाब करना मुश्किल, पेशाब करना पूरी पैंट नीचे करना तुम्हें मुश्किल है। काउंटर खड़े होकर पेशाब होने के बनाए जा रहे। क्या इशारा? आइंदा चल को तुम्हारी नस्लें ऐसा मूतने की आदि बन जाना होता है। ऑफिसर में जाना तुम्हें कहते हुए तुमने वेट तो करने का देगा नहीं, खड़े कुछ करना। मेहनत है, ट्रेनिंग हो, तुम्हारे अंदर से इस्लामी स्पिरिट, इस्लामी रूह, इस्लामी कल्चर धीरे धीरे बोलना नहीं, बताना नहीं, सिर्फ फाइजन की तरह खत्म करना। तुम भी चाइनीज रोज करो करो। आज तो खाना हमारा इस्लाम के तरीके पर है नहीं। सोना ईमानदारी से मजमे में बैठी जगह में कोई इतना आदमी है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% तरीके पर सुन्नत के मुआफिक खाना खा ले, सुन्नत के मुआफिक उठे, ताकि फैन डाल गया कर को सो जाए, करके खाना करके कर को खा जाए। हमारा कोई इस्लामी तरीके पर 100% बाकी नहीं रहा। धीरे धीरे दिमाग की तरह बातिल की कुव्वतें चल रही। हमें क्या कर रहे? आपस में लड़ रहे। क्या कर रहे? हमें आपस में लड़ रहे और हम लोग चल रहे।
دیکھو آج بھی تمہیں دیکھو، انہیں اسے دیکھا تو ہوتا نہیں، انہیں اسے دیکھا تو ہوتا نہیں، انہیں اسے دیکھا تو ہوتا نہیں، انہیں اسے دیکھا، اسے معلوم ہوتا نہیں، اسے مانے چھوڑ کر وہ جو درد، وہ غم جو ایک زمانہ امت کے دلوں میں تھا، کہاں کی مار لگا تو اللہ کا کوئی درد تھا آپ نے یہاں تو پیرا نہیں نا چٹکے بند تو مارتی کہ باؤ تے تھوڑا جیسے ہو بصرہ کو آئے انہوں اللہ والے حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ بصرہ کو ہے کیا دیکھنے میمونہ بنت ولید ایک عورت تھی جنت میں تمہارا جوڑا ہے شادی نہیں ہوتے نہیں لو ویسا ایک عورت شادی ہو کو نہیں اسے جنت میں تمہارا جوڑا بنایا جاتا ہے انہیں بصرہ میں ہے میمونہ ولید کی بیٹی کو اللہ بول دیا بصرہ کو آگئے پورے آدمی جم گئے پورے آدمی جم گئے اللہ والا آگا نا آپ کو اللہ والے کے خدموں بڑے برکت کے رہتی ذرا انہیں جہاں جہاں سے گزرتا اللہ کی رحمت کا نزول ہوتے رہتا ہے اللہ والے کے خدمہ جہاں جہاں سے گزرتی وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتے رہتا ہے ہمارے پاس اللہ والا کوئی معلوم کیا بھی پوچھنا نہیں کیا بھی بولنا نہیں انہیں اللہ والا حضرت اللہ کا گھر ہے آنکھوں بیٹھا اتنا کا ہجوم تھا یہاں میمونہ نام کی کوئی عورت ہے پوچھے آپ کو مجمع شاک ہوگا ایک دم شاک ہوگا حضرت وہ دیوانی بول سو تمہارا کیا کام ہو کر کو پوچھا کون کی خاموش بیٹھ سے دیوانی مت بول آپ اتنی دور سے اس عورت سے ملنے کے لیے ہاں اسی عورت سے ملنے ارے وہ تو پاگل ہے کیا ہے پاگل ہے بھاڑے پہ بکریاں چراتی ہے کیا چراتے ہیں بھاڑے پہ بکریاں چراتے ہیں عجیب پاگل بولے کیا کرتے پاگل پنا جب لوگ ہنستی تو روتے اور جب لوگ روتے رہتے انہیں ہنستے رہتے جب لوگ ہنستے تو انہیں روتے اور جب لوگ روتے وہاں کھڑ کو کیا کرتے ہنستے پاگل عورت کبھی کبھی پیسے دیے تو جتنی اجرت پر بات کر بلتے ہوتے پیسے دیے تو اپنی ضرورت کر لے کو غربا میں بانٹ ڈال چاہیے انہیں خود مجبور رہے کل کے لیے کیا بھی نہیں رکھتے میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں حضرت انہیں جنگل کو گئی ہے انہیں جنگل کو جگہ ہے شام کو 5 گھنٹے بعد آپ سے مغرب سے پہلے آپ ہمارے بکرے آمنا چھوڑا چلے جائے پھر جنگل کو نہیں وہاں جا حضرت 5 تک آگے چاہے نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں جاتا ہوں انہیں کہا جائے فلاں اندر یہ راستہ وہ کاٹے بھراٹے والا راستہ ادھر دیکھے تو سانپ ادھر دیکھے تو بچھوا ادھر مکھوڑے چمٹیاں پرندے انو 60 دہشت کا ماحول جنگل کا تو معمولی بات ہے ونٹی باغ میں جب آم کا باغ دیکھ لگ نہیں آتا کوئی بھی کسی طرح جوڑ میں بلانا کچھ جاتا سو کیا معلوم بھاؤ کیا کرتے تھا یہ آپ کو کیا کرتے جہاں معلوم ہوتا تھا کٹ پہ چلے آپ میں ڈر جنگل بیابان حضرت عبداللہ جاتے جاتے رستے میں دیکھ رہے ہیں اتنے خوفناک جنگل میں یہ عورت کہاں رہیں گی جاتے جاتے دیکھے تو بکریاں نظر آئیں کیا زبازو ہائے بکریاں نظر آتے ہی حیران ہوئے لوگ کہ ان بکریوں کو شیر بیٹھ کے چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے شیر بکریاں کو کھا جاتا سو شیر بیٹھ کے چلا رہا ہے ادھر مندی پھرا کو چاروں طرف دیکھے تو جگہ درخت کے سائے میں کھڑے ہو کے میمونہ نماز پڑھ گئی عورت جسے زمانہ پاگل سمجھ رہا ہے حدیث میں کیا ہے تو اپنے اللہ سے اتنا جڑو تو اپنے اللہ کی عبادت اتنی کرو لوگ تمہیں پاگل و مجنون کہنے لگے لوگ تمہیں عورت نماز پڑھنے کا ادھر بھی حیران ہے حضرت عبداللہ ایک طرف شیر کی کیفیت اور عجیب بات بتاؤ تم مورخین تذکرۃ الاولیاء میں لکھے ہیں کہ جب کوئی بکری کا بچہ ریوڑ سے ریوڑ کی ضرورت ہے 10-20 مندہ جلدی سمجھ میں آ رہا تھا مندے میں سے 2 بکرے بھاگ گئے تو شیر پکڑ کر مندے میں چھوڑ رہا مندے میں سے کوئی بکرا بھاگ گیا تو شیر پکڑ کر پھر وہ بچوں کو مندے میں چھوڑا
ہر اگلے منٹ کو دیکھ رہے ہیں آہا نماز سے فارغ ہوئے بندہ صاحب پیچھے کھڑا ہوا السلام علیکم منڈے پھریں گے وعلیکم السلام عبداللہ اللہ کے ملانے کا وعدہ تو جنت میں تھا یہاں کیوں آیا اسی لیے علامہ اقبال بولے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار کہتے سلام پہ پیچھے نہیں دیکھے بولے سلام کرتے بولے وعلیکم السلام عبداللہ اللہ کے ملانے کا وعدہ تو جنت میں تھا یہاں کیوں آیا بولے ویریفیکیشن کرنے آیا کیا کرنے آیا چیکنگ کرنے آیا اللہ اس عورت کو جنت میں میرا ساتھی نکاح کر کو بنا رہا ہے عورت کیسی رہیں گی وہ دیکھنے آیا اور بولے دیکھنے کی ہوس چھوڑ دے اللہ کی چاہت میں اپنے آپ کو لگا لے جی دیکھنے کی ہوس چھوڑ دے اپنے آپ کو اللہ کی چاہت میں لگا لے جس شخص کی بزرگی کا پورا زمانہ خائل ہے اسے ایک جنگل میں بیٹھی وہ عورت جسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں سبق دے رہے چل چلو مجھے کام ہے چل چل مجھے کام ہے اور ایک دو باتیں پوچھ کو جاؤ بولے پوچھ دنیا دستور ہے کہ شیر بکریوں کو کھاتا ہے تیری بکریوں کو چرا رہا ہے اور جب مندے میں سے کوئی بکری بھاگتی ہے تو پکڑ کے لا کے چھوڑ رہا ہے اس کا کیا راز ہے پہلے اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا میں نے مالک سے صلح کر لی مالک نے ان کو صلح کرا دی کہ میں نے مالک سے صلح کر لی اور میرے مالک نے ان کو آپس میں صلح کرا دی فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ان دونوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی وہ مالک ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ اسی لیے حضرت علی کا فرمان سنا رہا ہے وہ شخص جس پر تم ظلم کر رہے ہو اگر وہ طاقت رکھتا ہے تم سے بدلہ لینے کی اس سے ڈرو اور وہ شخص جس پر تم ظلم کر رہے ہو اور تم سے بدلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چپکے چپکے منڈے والا کو جو شخص جس پر تم ظلم کر رہے ہو اگر وہ تم سے بدلہ لے سکنے کی طاقت ہے اس کے اندر لینے کی طاقت ہے اس سے بھی ڈرو اور وہ شخص جس پر تم ظلم کر رہے ہو اور وہ تم سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اس سے زیادہ ڈرو صحابہ پوچھے مولا علی سے امیر المومنین بدلہ لینے کی جسے طاقت ہے اس سے تو ڈرنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو بدلے کی طاقت نہیں رکھتا اس سے زیادہ کیوں ڈرے بولے اس کا مولا بہت کچھ کر دے گا اس کا جو مالک ہے نا رب وہ بہت کچھ کر دے گا بدلہ لینے کی طاقت آپ میں ہے وہ آپ ہی کریں گے جو کچھ کریں گے آپ کا مالک نہیں کرے گا ہاں جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا مالک بہت کچھ کر دے گا ہر لوگ اپنی زندگی کو کہاں لے جا رہے ہیں کون سی وادی میں لے جا رہے ہیں کس راستے پہ لے جا رہے ہیں اناپ شراب کاموں میں ہمارا خوبصورت وقت برباد ہو رہا ہے اناپ شراب کاموں میں کیوں ہماری حالت ایسی ہے آپ کو معلوم ہے لوگ اللہ سے کٹ گئے لوگ اللہ سے کیا ہو گیا کٹ گئے جب بندہ اللہ سے کٹ جاتا ہے اللہ پاک بندوں کو مخلوق کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے ہمارے مخلوق کے حوالے کر دیا جاؤ بھائی جاؤ ان سے اپنے مسائل کو حل کرو صحابہ اللہ سے کٹے نہیں تھے اللہ کبھی چھوڑا نہیں ان کو اللہ کبھی نہیں چھوڑا صحابہ اللہ سے کبھی نہیں کٹے نہ عورتیں کٹے نہ مرد کٹے اللہ سے کبھی نہیں کٹے تھے وہ تو جھوٹ کو تھے تن دستی میں بھی اللہ سے جڑے تھے راحتی میں بھی اللہ سے جڑے تھے ہمارا معاملہ الٹا تن دستی میں اللہ سے جڑ جاتے راحتی آ گئی تو اللہ کو بھول جاتے ہمارا حصہ الٹا
راحتی میں بھی اللہ سے جڑ کرنا، تندرستی میں بھی اللہ سے جڑ کرنا. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کائنات ان کے نام سے لوگ، ایک آدمی کتاب لکھا 100 لوگوں پر، دنیا کے ٹاپ 100 لوگوں کی لسٹ بنایا ہوا ہے. کرسچن تھا اس نے، وہ جو لکھا کتاب انہیں عیسائی کرسچن تھا. وہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے محمد الرسول اللہ کو پہلا نمبر دیا. کسی نے اس سے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ آپ کرسچن مذہب کے ماننے والے ہیں لیکن حضور کا نام پہلے کیوں لایا؟ کہنے لگے جتنے بھی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے پاس کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں استاد موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخص ہے جن کے پاس استاد نہیں ہے. بغیر استاد کے انہوں نے انسانیت اور دنیا کو وہ سبق دیا جو ان 100 میں سے کسی نے بھی نہیں دیا. وہ تو وہی تھی اللہ کے طرف. کیا اللہ سکھایا؟ اللہ بولے سے تھے، جو اللہ دیے وہ بولے. انہوں ایک کافر کو، غیر ایمان والے کو اعتماد ہے کہ ٹاپ 100 میں سے پہلا شخص محمد رسول اللہ. آج اس کی امت کہاں ہے؟ کہاں ہے امت؟ ہم حضور کی امت ہے کہ امت ہونے کا حق کیا ہے وہ آپ نہیں پہچانے. امت ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ ان کے طریقوں سے پیار کریں، ان کی صورت سے پیار کریں، ان کی سیرت سے پیار کریں، ان کے اخلاق سے پیار کریں. قوت برداشت پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں. حضور کو گالیاں دیتے تھے، سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے. ایک عورت تھی بوڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. انہوں نے کیا کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین پر بلاری کرتے، نئے دین پر بلاری کرتے، نئے دین پر مکہ چھوڑا لیں گے. نیت کرو یہ گاؤں میں چلنے کا رکھو بھائی، ہمارا باپ دادا کے دین پر چلیں گے. سامان پورا بند رکھو، بس اسٹاپ کو کھڑی جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا رستے سے. دیکھیں بوڑھی عورت، کمزور عورت ہے، سامان لے لے وہ کھڑی ہے. پوچھے اسے اما جان کیا قصہ ہے کھڑی ہو؟ کیا بھی نہیں بیٹا، مزدور کی تلاش کر رہے ہو، سامان اٹھا لے کو جانا سے دور. میں اٹھا لوں؟ بولے اٹھا لے. سامان اٹھا سر پر رکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے جاتے جاتے رستے میں پوچھے اما جان اتنا وزن پورا سامان سب لپٹ لپٹ کو بندے کو جائے نا، کیا قصہ؟ کیا بھی نہیں با، مکے میں ایک جادوگر آیا کہتے محمد نئے دن کی طرف بلا رہا کہتے ایسا کرتے ویسا کرتے، یوں کرتے ہوں کرتے. بڈھے چپکے رہتے راستے لمبے کو وٹا 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 گئی سو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سنے. مکے کے باہر خریا تھا، وہ خریے تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 1.5-2 میل دور، بہت دور تک جا کو سامان اتارے. اتارے کے بعد وہ عورت مزدوری پوچھی کہتی نہیں مجھے مزدوری ہم یہاں مزدوری لینے کو کام نہیں کرتے. ہمارا قصہ کیسا ہے؟ صبح آیا حاجی صاحب ایسا دے حسری سے صاحب کو کریں تو صبح آیا اطمان خرچہ ارجنٹ ہونا. یہ ایسا معاملہ ہو گیا اب تو لوگ اعتماد کرنا مشکل ہو گیا. مسلمان پہلے کا تھا، کافر کیا بولتے تھے معلوم؟ اگر تجھے ایمانداری کا سودا ہونا، پاک سودا ہونا، دھوکے سے پاک ہونا تو مسلمان کہتے تھے. آج ایک مسلمان گھر کو کیا بول رہا ہے؟ سٹی کا چنجا پرفیکٹ ایٹم دیتا، ہمارے میں دیتے نہیں کا ویسا چمار اتنے دیتے نہیں. سو اوپر اچھے موز اندر سڑے موز، اوپر اچھے پھل اندر سڑے پھل. کنڈم مال تعریف زیادہ، کنڈم مال تعریف زیادہ. جو اطمان بہت اچھا اطمان، اطمان ویسا اطمان، جو اطمان ہو اطمان. انہیں لے لگ جاگو ملازم میں لے لگ چل جاتا، گھر میں جا 150 گالیا انہیں الگ دیتا ہے. اس کی جو اسے دے تم نہ لے لگا جاتا ہے کیا بولنا کر کو مومن دھوکے سے پاک رہنا، اعتماد کر سکتا ہے. ایمان والا ہے، کیا ایمان والا ہے.
ये दे तो जाओ, नहीं है अब मेरे कने, फोन दे, क्या करती करो जाओ। ये तरीका क्या था तुम्हारा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बैठे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी से कर्ज ले ले, क्या बोल को सादिक का बाग तो रास्ते में खजूर का, तुम ना खजूर दे, तुम जो करो, यहूदी से कर्ज लिए। किससे वादा क्या करते हैं? सादिक के बाग को तोड़े रास्ते में तुम्हारे खजूर दे, तुम को। मैं मिसाल देने समझा रहा हूं, तुम्हारा क्या बाग नहीं है, तुम्हारी समझ में आने को फलाने का बाग का खजूर तोड़े रास्ते में तुम ना दे दूंगा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर को खजूर कर्ज लिए थे। दूसरे के बाग के खजूर टूटते थे, इनके उनके सब खजूर टूटते थे। यहूदी आगा, अरे मोहम्मद मेरे खजूर मुझे होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं खान के बाग के तोड़ को दे दूंगा, बोला बोल जाता तुम ना, अभी तोड़ा नहीं उसके बाग के खजूरा, वो सब मुझे मालूम नहीं चाहिए, मुझे खजूरा होना है। हजरत उमर तलवार का है, हजरत उमर बहुत गुस्से वाले ना, शैतान भी डरता था फिर उनको। एक बच्ची क्या करी, हिजरत कर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस है, आज टाइम को क्या करी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मन्नत कर ली थी, मैं न्यास कर ली थी, तुम्हें जंग से जीत को आए तो मैं दफ बजा को गीत नात गा चुंगर को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर तू नियत करी थी, नज़र करी थी, मन्नत करी थी तो दफ बजा को कर ले, वरना वो नाजायज है। उन्होंने बजाती थी औरत, वो बच्ची, वो छोटी बच्ची बजाती थी। हज़रत अबू बकर है बजा को तराना गाती थी, उस्मान है बजा को तराना गाती थी, अली भी है बजा को बच्ची तराना गा, उमर अभी जब फिर का वो चुपके कर गई हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुरा को हज़रत उमर की तरफ देख को बोले, उमर ये बच्ची क्या चीज है, जिस गली से तो गुजरता है शैतान भी डरता है क्या? रॉन्ग नहीं करना था उनको, क्या रॉन्ग नहीं करना, जो है राइट। इसीलिए जुमा के मंबर में पढ़ती ना, वअशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, अल्लाह के हुक्म के मामले में उमर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, नो कॉम्प्रोमाइज। अपने बेटे के घर को गए, जरा दूर था घर बेटे का, दोपहर में खाने का टाइम होगा, अब तुम्हारे घर को मैं आया, तुम्हें खाना खिलाते नहीं, फिर मेरे घर को दाऊजी खाओगे को बोलते, कौन ना जी वो इंसानियत के नाते बाप आया तो है बेटे, वाह आवा खाने जाओ बोलते नहीं, अरे तुम्हारे के बेटे का गया है, तुम्हें नहीं घर को मालूम होते, अब आवा खाना खाने जाओगे बेटे, खाने को जाओगे दस्तरखान को बैठे, तो एक दस्तरखान को घी भी था, गोश्त भी था। क्या क्या था? घी भी था, गोश्त भी था। अब तो 8-8 रकम के साले ही छोड़ो, टमाटर की चटनी, हींग की चटनी, खोपरे की चटनी, पुदीने की चटनी, काले मिर्चा की चटनी, चाटने जाए, खारा, पपड़ा, बड़िया, गोश्त, शामिया, 9 रकम का खाते खाता, चाटने गोश्त बताए बड़िया है छोटा सारे खाता, अचार लाया नहीं खा रहा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जिसके दस्तरखान को 2 साले देख डालते, उसे इस्लाम से बाहर समझते थे। हुजूर ने 1 साले को पेट भरकर कभी नहीं खाया, 2 साले खाया, कैसा मुसलमान रह करते। उसने उनको देखते ही क्या करते, 2 साले रहते कटोरे में डालने बढ़िया था, सब अलग अलग रहते भेज एक ही कटोरे में डाल लेते। हज़रत उस्मान की खिलाफत में क्या करे उनको, हज़रत उस्मान को जाकर सहाबा बोले, इन रहे तो हमारे हाथ से जीने होता नहीं, इनको शहर के बाहर का तो दूर रखो, 2 जुब्बे रखे तो गुना, 2 कपड़े रखे तो गुना, 2 साले रखे तो गुना, बड़ा मुश्किल हो। हज़रत उमर दस्तरखान पर बैठे थे, गोश्त घी 2 भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, बेटा शायद तो हुजूर की जिंदगी भूल चुका है। क्या बोले? हाय हाय हाय। जैसे ही दस्तरखान को 2 साल ले, उन्होंने कौन में गैर नहीं, वो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी, जैसे ही 2 साल बैठे ही दस्तरखान को, खड़े होकर बड़ी हसरत से अपने बेटे की तरफ देखे, बेटा शायद तो हुजूर की जिंदगी भूल चुका है,
عبداللہ ابن عمر بولے ابا ان کی زندگی بھول کو میں اپنے آخرت ویران نہیں کر لیتا. میں کبھی نہیں بولا. پھر دسترخوان پر گھی اور گوشت ایک دسترخوان پر کیسے؟ بولے ابا اسراف پیسے زیاد پیسے کا بھی دایا نہیں. میں بازار کو 1 درہم کا گوشت لانے کے واسطے گیا تھا. روزانہ 1 کیجی گوشت 1 درہم کو ملتا تھا. نہیں, آج آدھے درہم کو 1 کیجی گوشت مل گیا. بچے سو آدھے درہم میں گھی دے لگا گا. 21 درہم میری کمائی کا جو خرچ کرنا وہ کر روزہ, مگر چیزیں 2 مل گئے. حضرت عمر بولے میں اس دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتا جو حضور کے دسترخوان کے خلاف ہو. ہمیں کیا کیا کہتے ہیں حضرت؟ ہاں اللہ نے کفر والے نے کھاؤ, ان کے تخوے کی بات اور ہے, تمہارے لیے جائز بھی ہے, تمہیں کھاؤ. میں وہ نہیں بول. حضرت عمر کھڑے تھے بیٹھے نہیں, بیٹا ہاتھ پکڑیا, ابا آئندہ سے ویسا نہیں کرتا. حضرت عمر بولے نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک تک چل رہا ابا یہ کھولا تو اٹھا دو تو ہوگا. نہیں بیٹا نہیں, اور ایک بار کھاتا ہوں. اب نہیں کھاتا, اور مجھے بہت بھوک کا تقاضا ہے. کیا ہے؟ اور بھوک کا تقاضا ہے. میں گھر جانے تک عصر کا وقت ہو جاتا ہے, بہت تقاضا ہے مجھے کھانے کا. لیکن دسترخوان حضور کے دسترخوان کے خلاف ہے. عمر وہ دسترخوان پہ نہیں ملتا, چاہے وہ گھر اس کے بیٹے کا ہی کیوں نہ ہو. چلے گا کوئی کمپرومائز نہیں تھا ان کے پاس. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, اللہ اس کے رسول کے معاملے میں عمر بڑا اسٹرکٹ تھا. کسی کی بخشش نہیں, کسی کی رعایت نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. اور موت کے وقت اپنے ماتھے کو زمین پہ کیوں رگڑتا؟ جنت ملی ہوئی تھی حضرت کو. حضور کے پڑوس میں جس کی خبر ہو, کیا بات ہے, تصور کر سکتے ہیں؟ تصور کر سکتے ہیں جس کی قبر حضور کی قبر کے قریب ہو. ہائے ہائے, حضور کی قبر سے لگی ہوئی ہو. اللہ کی کتنی رحمتیں حضور پر اترتی ہوں گی حضرت. گنبد خزا کتنی رحمتیں اترتی ہو. ہائے ہائے, کیا بولو. پڑوس میں ابو بکر اور عمر, ابو بکر اور عمر. اللہ معاف کرے حضرت, ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہے آج تک کسی نے حضرت عمر کے نام پہ 4 آنے خیرات کیا ہو, بلال کے نام پہ 4 آنے خیرات. یہ میرے خیرات وہ بلال کے نام پر ہے جو بلال اسلام کے لیے کوڑے کھایا تھا. آج کا 4 یتیموں کو کھانا اس ابو ذر غفاری کے لیے ہے جس نے جنگل و بیابان میں ایمان کے لیے زندگی گزاری تھی. ہاں, 4 اس عورت کے لیے جس نے اپنی شرمگاہ پر بچے, حاملہ عورت حضور کی بچی سمیہ, اسلام کی پہلی شہادت سمیہ. 2 اونٹا, ایک اونٹ یہ پوپو, ایک اونٹ یہ پوپو, آپ اسے تو لے جاؤ. ایسا گناہ کیا؟ محمد رسول اللہ سے محبت. 2 پاؤں کا ایسا بیٹے, یہ ایک اونٹ ہو, ادھر یہ اونٹ ایک آدمی دوڑا رہا ہے, ادھر ایک اونٹ ایک آدمی دوڑا رہا ہے, اور عورت کو 2 پیروں میں باندھ کو ہے, چھینے گا. لیکن اپنے ایمان اور محبت سے کبھی بازو نہیں ہے. حضرت ایمان وہ سطح کا ہونا, اللہ کی مدد ہے. میں وہی بتا رہا ہوں, جب تک امت آپ اللہ سے نہیں جڑیں گے حضرت, ہمارا برے وقت کا ساتھی اللہ ہے. کون ہے؟ ہاں, یہ میری بات اچھی طرح ہے حضرت, ہمارے برے وقت کا ساتھی میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے. کوئی نہیں ہمارا, کوئی نہیں سوائے میرے والد کے. مالک حضرت میرا. جب تک ہم اللہ سے جڑے ہیں حضرت,
اللہ سے جڑے, ہمارا کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے کٹے, اللہ سب کے حوالے کرنا ہوگا. اس لیے اسلام بیٹھو, سیکھو, جانو, پوچھو. اپنے بڑے علم والوں کے پاس ادب سے کھڑو. حضرت سے مجھے 2 باتیں سکھاؤ, میں میرے بچے کو ایسا بنانا چاہتا ہوں, بتاؤ. حضرت میں تمہارے پاس چھوڑ تو میرے بچے کو پڑھاؤ. میں چوری چھپی کھاتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ کو چائے پیتے پیتے ایک چیز مجھے سکھاؤ, میں سیکھنا چاہتا ہوں, میری خبر اچھی رہنے دے. میں مر کو چلے گا بعد میرے بچے چند دن کے سوا یاد نہیں کرتے. حضرت چند دن, چند راتیں, چند دن بعد ہمارا کوئی یاد کرنے والا نہیں. میں جانا میرے خبر کی زندگی جانے, بس کوئی نہیں ہمارا. اسی لیے اللہ یاد دلایا کو, تیری تنہائی میں تیرا رب تیرے ساتھ رہتا ہے. دنیا کی چند دنوں کی زندگی میری مان پہ چل جائے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے. جو